کہ جشن میلاد مصطفیٰ صرف پاک و ہند میں نہیں منایا جاتا، یہ سارے عالم عرب اور عالم اسلام کا معمول ہے۔ صرف سعودی عرب کے ایک محدود خطے کو چھوڑ کر پوری تاریخ میں حرمین شریفین میں بھی جشن میلاد مصطفیٰ آپ سے بڑھ کر دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کے میلاد کا جشن نہ منایا جاتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری امت کا معمول ہے۔ اس کا انکار کرنے والے احباب عالم اسلام اور عالم عرب میں تعداد کے اعتبار سے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے، یہ علاقائی جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے۔ سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا، کسی شے کو منانا، اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تکرار سے منانا، یہ عین اسلام ہے، عین اسلام ہے۔ نماز، پنجگانہ نماز، پنجگانہ نماز، پانچوں فرائض، آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے، یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ جو فرائض خمسہ ہیں، نماز، پنجگانہ، سن لیں، یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے۔ کتب احادیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کی، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کیا، اور دیگر بہت ساری کتب میں، حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نماز فجر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا، اور آپ نے قبول توبہ پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اس 2 رکعت شکرانے کی یاد منانا نماز فجر کے 2 فرض بن گئے۔ تو نماز فجر سیلیبریشن ہے حضرت آدم کی قبول توبہ کی۔ نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے۔ کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے، ولادت ہوئی، تو ظہر کا وقت تھا۔ آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی 4 رکعتیں نفل پڑھی۔ وہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم کا شکرانہ امت محمدی کے لیے نماز ظہر بن گئی۔ نماز سے بڑی نکتہ سمجھ لیں، اللہ کی عبادت کوئی نہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ افضل العبادات نماز، علامت ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی عین عبادت نماز، اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے۔ ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ تو ظہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یادگار ہے، حضرت اسحاق کی ولادت کی شکرانے کی یادگار ہے۔ پھر نماز عصر، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، جس کو قرآن نے کہا کم لبست
قال لبثت یوما او بعد یوم، 100 سال کے بعد اٹھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں 100 سال کے بعد زندہ ہوا ہوں تو اللہ کے حضور شکرانے کے 4 نفل پڑھے، تو شکرانے کے 4 نفل حضرت عزیر کے امت محمدی کی نماز عصر بن گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے، انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے صحت یابی کے۔ مغرب کا وقت تھا، جب 4 رکعت نفل شروع کیے، 3 رکعتیں پڑھی تھی، چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، کمزور ہو گئے تھے، علالت تھی، بیٹھ گئے 3 رکعتوں پر۔ خدا نے کہا کہ 3 رکعتیں امت محمدی کی نماز مغرب بنا دی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 4 رکعت شکرانے کے پڑھے، امت مصطفیٰ کے لیے نماز عشاء بنا دی۔ 5 نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیوستہ کر رکھا ہے۔ نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن، انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کن کو؟ نبیوں کو، اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بن گئی۔ حج، مناسک حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں ہیں، سب مناسک حج سیلیبریشن ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو حدیث اس وقت میں دے رہا ہوں یہ کتاب الصوم ہے، کتاب الصوم صحیح بخاری، اور باب ہے باب سیام یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے روزوں کا باب، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ حدیث میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ کی تو الفاظ ہیں کان یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیداً، عاشورہ کا دن بخاری شریف یہودی لوگ بطور عید مناتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ وہ یوم عید مناتے تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان سے مشابہت نہ کرو، ان سے اپنے نظام کو جدا رکھو، ان کی مخالفت کرنے کا حکم دینے والے نبی نے جب ان سے سنا کہ یہ حضرت موسیٰ کا یوم فتح ہے، یعنی یوم موسیٰ ہے، اور یہ یہودی بطور عید مناتے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا قال النبی فصوموہ انتم، تم بھی اسے روزہ رکھ کر منایا کرو۔ ان کا یوم عید تھا، یوم موسیٰ تھا، چونکہ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھ کے منایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مت دیکھو کہ یہودیوں کا دن ہے، فرمایا ہم یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں۔ ارے لوگوں، مصطفیٰ یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں، وہ ان کا یوم منائے تو امت محمدی سے بڑھ کر مصطفیٰ کا حقدار کون ہے؟ ہم یوم مصطفیٰ مناتے ہیں۔ یہود یوم عاشورہ تو سیلیبریٹ کرتے تھے، مگر الفاظ ہیں کہ اسے عید کا دن بنا کر مناتے تھے۔ آقا علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کا عید کا دن ہے، ہم کیوں سیلیبریٹ کریں؟ نہیں، نسبت چونکہ حضرت موسیٰ سے ہے، فرمایا میری امت بھی سیلیبریٹ کرے۔ اور اس دن یہودی عورتیں زیور پہنتی، یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے، اچھے لباس پہنتی، بطور عید مناتے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دے دیا۔
امام اسقلانی سے پوچھا گیا کہ میلاد مصطفیٰ بنانے پر آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت کیا، حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوطی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھا کہ جشن میلاد مصطفیٰ، حضور کا میلاد منانے پر آپ کا فتویٰ اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا حضور کا میلاد منانا ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا، تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں، ہم یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں جی صرف 2 عیدیں ہیں۔ بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ وہ کہتے ہیں تم نے تیسری میلاد النبی کی عید، اور اگر لکھا ہوا ملے عید میلاد النبی تو کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ عیدیں تو 2 ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ایک عید الاضحیٰ ہوئی، ایک عید عرفہ ہوئی، ایک عید الجمعہ ہوئی۔ 4 عیدیں تو حدیث سے ہو گئیں، اور یہ ساری عیدیں عید ولادت مصطفیٰ کی غلام ہو گئیں۔ سال میں 52 جمعے آتے ہیں، کتنے؟ ہر ہفتے ایک جمعہ آتا ہے، اور ہر جمعہ عید ہے، تو شریعت میں 52 عیدیں ہیں جمعہ کی۔ تو جمعہ کے عید ہونے پر ہمارے ذہن میں کبھی ہیجان نہیں آتا، اور میلاد مصطفیٰ کے عید ہونے پر ہیجان آتا ہے۔ نادانوں کچھ تو سوچا کرو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالم وہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقہ ان نفسہ بعد النبوہ، بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا۔ حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی، وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے۔ کہ جب ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے مبارک دی، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا۔ ابو لہب نے اپنی ان 2 انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا۔ سویبہ آزاد ہو گئی۔ پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، مر گیا حالت کفر میں۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا 1 سال بعد۔ یہ کل کتب حدیث میں امام اسقلانی اور امام ابن کثیر نے سب کو جمع کر دیا، تمام حدیث کو۔ سال بعد اپنے بھائی حضرت عباس کو ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے، برا حال ہے، برا حال ہے۔ اوپر دوزخ کی آگ، نیچے آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت سويبة بشرت ابا لهب
بِمَوْلِدِهِ فَاتَكَهَا۔ ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی، کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، کچھ راحت آتی ہے، اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو دو ان انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا، وہ ابو لہب ہے، کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ لیس لہم اجر فی القیامہ و فی الآخرہ للکفار، وہ کافر ہی نہیں، کافروں کا سردار تبت یدا ابی لہب ہے، اور اس نے جو آزاد کیا صہیبہ کو وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بھتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب سہی، بدبخت سہی، پر میرے محبوب کا میلاد تو منایا ہے، کسی کافر کو کسی عمل کا اجر نہیں دوں گا، مگر کافر مصطفیٰ کا میلاد منائے تو اس کا اجر برقرار رہے گا۔ ارے حضور کے میلاد کی خوشی کافر بھی منائے تو آخرت میں اسے بھی اجر ملے، اور اگر حضور کے میلاد کی خوشی مسلمان منائے اور میلاد النبی سمجھ کے منائے تو اندازہ کریں اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا۔ میلاد مصطفیٰ پہ خوشیاں فرحتیں منایا کرو، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں دیوانہ ہو جایا کرو۔